بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. میرے آس پاس اور سامنے تشریف فرما معزز علماء کرام، اساتین علم و فن اور پردے میں تشریف فرما اس ادارہ یعنی فاطمۃ الزہرا للبنات میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے موجود طالبات اور ان طالبات کی انتہائی قابل قدر معلمات اور علاقے سے تشریف لائی ہوئی خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں بچیوں، آج کی ہماری یہ نشست اس معنی کر بہت ہی نورانی، پروقار اور بابرکت ہے کہ یہ مجلس بخاری شریف کے پہلے درس کے عنوان پر یعنی پہلے درس کی تدریس کے عنوان پر منعقد ہے. میں کیا اور میری بساط کیا، کہاں بخاری شریف
اور کہاں ہم جیسے ناخواندہ بے بضاعت لوگ سے نسبت خاک را با عالم پاک والی بات ہے۔ بہرحال صدیق محترم جو ہمارے درسی ساتھی ہیں، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مولانا عبد القدوس صاحب قاسمی بانی و محتمم مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات نے بھی میرے ساتھ، بلکہ میں نے ان کے ساتھ درس کا وہ سال پورا کیا ہے۔ سن 1999 میں میری اور حضرت مولانا عبد القدوس صاحب قاسمی مدظلہ العالی کی فراغت ایک ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت مولانا کے اصرار پر اور ان کی محبتوں اور عنایتوں کی بنیاد پر یہ شرف آج مجھ جیسے حقیر سراپا تقصیر کو میسر ہوا۔ میں حضرت والا کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جانفشانیوں کو قبول فرمائے۔ جس عرق ریزی کے ساتھ انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، افتتاحی گفتگو میں کچھ اشارہ اس علاقے کے مایہ ناز عالم دین مدرسہ اطہر العلوم امر ڈوبھا کے صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی مسعود احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور میں بہت ہی ممنون ہوں، مشکور ہوں حضرت مولانا عبد القدوس صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس مجلس کے اندر ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کو بھی بلا رکھا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا پہلے سے کہ وہ شخصیت یہاں تشریف لانے والی ہے تو میں اپنا یہ مقام ان کو دینا مناسب سمجھتا۔ افتتاح بخاری شریف کا شرف یہ تو قسمت سے مجھے مل گیا، ورنہ درس و تدریس کی جو مہارت حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو حاصل ہے، تو ماشاءاللہ اس علاقے کے بہت ہی مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم الاسلامیہ بستی کے قابل فخر مایہ ناز استاد محترم ہیں۔ فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں دوسرے اداروں میں بھی حضرت پڑھا چکے ہیں، اور یہاں پر بھی حضرت والا کا اپنا ایک مقام ہے۔ الحمدللہ درس و تدریس سے یہ فراغت کے بعد ہی سے وابستہ ہیں، اور اب تک ان کا فیض جاری و ساری ہے۔ اللہ عمر دراز عطا فرمائے اور ان سے ہم سب کو استفادہ کی مسلسل توفیق عطا فرماتا رہے۔ ابھی ایک ہفتہ قبل حضرت والا کا ہمارا ساتھ سلطان پور میں حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی کے ادارے میں ایک ساتھ ملنا مقدر ہوا تھا، اور ایک ہفتے کے بعد پھر اللہ نے یہ مبارک مجلس منعقد کروائی اور پھر سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب کی جو علمی شان ہے، جو مسلم لیاقت ہے، وہ حقدار تھے اس بات کے کہ بخاری شریف کا پہلا درس وہ دیتے۔ الحمدللہ یہ اگرچہ ہم سے پیچھے تھے، لیکن علمی میدان میں اللہ نے جو انہیں کمال عطا کیا ہے، یہ ہم سب میں بہت فائق ہیں، بہت بلند مرتبہ عالم دین ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے گاؤں بھگوتی پور کے ہمارے استاد محترم جو
الحمدللہ میرے خسر محترم بھی ہیں حضرت مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی مدظلہ العالی مفتی صاحب، میں بتاتا چلوں کہ حضرت نے بھی دارالعلوم اسلامیہ میں کسی زمانے میں اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ لوگ آج تک حضرت مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی سلیقہ مندی کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مولانا عبد الواحد صاحب قاسمی، جن کی ذہانت، جن کی فراست ماشاء اللہ ضرب المثل ہے، اپنے ساتھیوں میں یہ ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اندر انہیں بھی ہم سے 1-2 سال پیچھے تھے، پڑھنے کا موقع دیا، ہم ساتھ رہتے تھے۔ آج بھی ماشاءاللہ بہت ہی یگانگت کے ساتھ ہم آپس میں رہتے، ملتے جلتے، اور جو بھی دینی خدمات اللہ مقدر فرماتا ہے کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بھگوتی پور کے ادارہ بلکہ مدرسہ اور مکتب کاشف العلوم کے وہ ناظم اعلیٰ ہیں، اور مہولی کی جو مسجد روڈ پر ہے مسجد قبا، اس کے یہ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اچھے مقرر ہیں، اور کئی اداروں کے اندر انہوں نے اپنی تدریسی خدمات انجام دی ہیں، اور جہاں پر بھی گئے یا تو صدر المدرسین کا منصب اور مقام ملا، یا نظامت تعلیمات کے منصب پر فائز ہوئے، اور جہاں بھی پڑھایا اپنی ایک چھاپ چھوڑ کر کے آئے۔ اب الحمدللہ کپڑوں کی تجارت میں بھی انہیں اللہ نے خوب ترک دیا ہے، وہاں بھی میدان میں ماشاءاللہ کامیاب سمجھے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے محترم دوست مہولی جامع مسجد کے خطیب، بلکہ مایہ ناز خطیب عرصے دراز سے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب قاسمی، جو ولولہ انگیز مقرر تھے، اور اس علاقے کے تمام اسٹیجوں پر نظامت اور اناؤنسری کا اتنا خوبصورت فریضہ انجام دیا کرتے تھے کہ لوگ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے رحلت فرمانے کے بعد حضرت مولانا حسان احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ پر علاقے کے معزز لوگوں کی نظر پڑی کہ یہی وہ شخصیت ہے جو جامع مسجد مہولی کے اس منصب کو سنبھال سکتی ہے اور خطابت کا فریضہ انجام دے سکتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ فرض حضرت مولانا حسان احمد صاحب قاسمی مہولی کی جامع مسجد میں انجام دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علاقہ کے اندر ارشاد المسلمین نامی تنظیم جو علماء کا میرے دوستو ایک طبقہ لے کر کے چل رہا ہے، اس میں حضرت والا کا نام، حضرت مولانا عبد الواحد صاحب کا نام سر فہرست آپ دیکھتے ہوں گے۔ اس پلیٹ فارم سے اصلاحی کام گاؤں گاؤں میں جا کر کے حضرات کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تنظیم ارشاد المسلمین کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اسے قائم کرنے والے میرے دوستو حضرت مولانا مقبول احمد صاحب جون پوری دنیا میں نہیں رہے، حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب جوری وہ بھی رحلت فرما گئے، حضرت مولانا صابر علی صاحب چترویدی وہ بھی مرحوم ہو گئے، حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب، اللہ ان بزرگوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر ہماگیر ہوتی تھی، عالمگیر ہوتی تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کس طرح سے علاقے میں، خطے میں، دور دراز تک دین کی باتوں کو پہنچایا جائے۔ اصلاح امت کی ایک کڑھن اور فکر لے کر کے ان کے شب و روز ہوا کرتے تھے۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ لیکن انہی کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی علاقے کے مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا ابو الحسن صاحب مظاہری، اور اسی طرح سے بہت ہی جید عالم دین، نامور عالم دین ہمارے علاقے کے حضرت مولانا مفتی محبوب احمد صاحب قاسمی،
اور یہ آپ کے قریب میں بلہر ایک گاؤں ہے، وہاں سے حضرت مولانا محمد حسان صاحب ندوی، حضرت مولانا محمد حسان صاحب قاسمی، مولانا عبدالواحد صاحب قاسمی، حافظ نعمان صاحب، مولانا زبیر احمد صاحب، ان بزرگوں نے اس تنظیم کو سنبھال کر کے رکھا ہے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر اس تنظیم کے ذریعے کام کرنے کی مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ انہی بزرگوں کی یہ اگر ہم دیکھیں فکروں کا یہ نتیجہ ہے جو آج میں دو چار لفظ بول سک رہا ہوں، یا میرے محترم دوست حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب قاسمی مدظل، یہ انہی بزرگوں کی فکروں کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارا کوئی تاریخی پس منظر نہیں ہے۔ علاقے میں انہی بزرگوں کی خدمات سے ہمارے والدین کے، ہمارے سرپرستوں کے دل میں یہ بات اتری کہ نہیں، ہمیں صرف دنیا ہی کی طرف نہیں رغبت رکھنی ہے بلکہ اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور انہوں نے ہم جیسوں کو لا کر کے اس ادارے میں اس ادارے میں داخل کیا، اور علم دین کی ترویج و اشاعت کا یہ سلسلہ ماشاءاللہ آگے بڑھتا رہا، اور آج پورے علاقے میں علماء کرام کی، حفاظ اعظام کی، شاندار قرہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے جو علم دین کی فکر سے شب و روز وابستہ رہتی ہے۔ کیا مجال ہے کہ ان کے سامنے فکری ارتداد کے مسائل پیدا ہوں اور ان کے دلوں کو چوٹ نہ لگے؟ کیا مجال ہے کہ کوئی ہمارے بچوں کے عقائد کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ کھلواڑ کر سکے؟ ٹھنڈے پیٹ یہ ہمارے اکابر برداشت کر لیں؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ دینی ترغیب لوگوں کو دینے کا کام مسلسل ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ کو اگر کھنگالا جائے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کے اوپر اکابر کو، بزرگوں کو اس جانب متوجہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے علم دین کی ترویج و اشاعت کا یہاں پر کام ہوا، اور آج اس طرح کے چھوٹے بڑے نہ جانے کتنے گلشن آباد ہیں جہاں انادل بڑی تعداد میں آ کر کے چہچہاتے رہتے ہیں، غنچے پھول بن کر کے مہکتے ہیں اور پھر پوری فضا کو دین کی خوشبو سے معطر رکھتے ہیں۔ صرف فاطمۃ الزہرا دیکھتے ہی دیکھتے حضرت مولانا، میں تو ہمارے گاؤں میں جو مدرسہ مقصوم العلوم نسمہ قائم ہے، میں اس علاقے کا اسے بچیوں کی تعلیم گاہ کے میدان میں ام المدارس کہتا ہوں۔ الحاج نصیب اللہ خان مرحوم نے اپنی حج مرحومہ کے نام پر، ان کی اہلیہ مرحومہ کا نام ہی مقصوم تھا، اس نام پر انہوں نے مقصوم العلوم بھگوتی پور اپنی زمین پر اپنے پیسے سے قائم کیا، پوری عمارت کھڑی کی، اور بچیاں وہاں سے ماشاءاللہ استفادہ کرتی رہیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے چپے چپے میں ہر گاؤں میں الحمدللہ بچیوں کی تعلیم گاہیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ گردرپور میں 2 ادارے بچیوں کے چل رہے ہیں، پولی میں چل رہا ہے، نامن میں چل رہا ہے، چھدئی میں ہر طرف ماشاءاللہ۔ اور آج ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کے ہم اس ادارے فاطمۃ الزہرا کے اندر امر ڈوبھا میں پوروا ترکلوا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ بچوں کی تعلیم گاہیں تو خوب قائم تھیں، لیکن بچیوں کے لیے اس طرح کی تعلیم گاہیں قائم نہیں تھیں۔ وہ مکتب کے اندر درجہ اطفال سے لے کر کے پنجم تک، کہیں سوم تک پڑھ کر کے پھر گھروں کے اندر جیسا ماحول ہوتا تھا اس میں پروان چڑھتی تھی، لیکن باضابطہ اس طرح کی درسگاہیں ہمارے بچپن میں قائم نہیں تھیں۔ اب الحمدللہ بچوں کے بھی مستقل ادارے ہیں،
اور شاندار مکاتب کا نظام چل رہا ہے۔ تعلیمی بیداری مہم کے نام پر جگہ جگہ پر جلسے منعقد کر کے دینی تعلیم کی اہمیت و افادیت سے لوگوں کو روشناس کرایا جا رہا ہے۔ بچیوں کے ادارے بھی ماشاءاللہ جگہ جگہ پر قائم ہیں اور بڑی تعداد میں عالمات و فاضلات نکلتی ہیں اور پھر وہ معلمات کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ آپ کو درسگاہ نہ ملے، آپ اپنے گھر کو اپنی درسگاہ بنائیے، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے قلندر ہر سے گویت دیدہ گویت، بزرگوں کی باتیں بھی بزرگ ترین ہوا کرتی ہیں۔ انہوں نے اسی جانب متوجہ فرمایا کہ مرد بنا فرد بنا، اور عورت نے اگر پڑھ لیا تو پوری ملت اور پوری قوم کا، پورے گھر گھرانے کا ماشاءاللہ نظام تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بالکل سچائی ہے اور یہ حقیقت ہے، اور ہر زمانے کے اندر امت مسلمہ میں خواتین اسلام نے ہر میدان کے اندر مردوں کی طرح سے مجاہدانہ کردار انجام دیے ہیں۔ جیسا موقع آیا انہوں نے اسلام کے اوپر، مذہب کے اوپر اور دین کے اوپر اپنی جانثاری اور فداکاری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں غزوات میں ان کے مجاہدانہ کردار منقول ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنے بھائی بھتیجوں کو للکار کر کے دین اسلام کے تحفظ کے لیے، احیاء اسلام کے لیے میدان کارزار میں اترنے کی ترغیب دیا کرتی تھیں، بلبلہ انگیز باتیں کہتی تھیں، اشعار پڑھ کر کے ان کو رغبت دلاتی تھیں۔ یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر مندرج ہیں، آپ پڑھیے۔ خواتین اسلام الحمدللہ کسی بھی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، اور جب ان کے اندر خدمت دین کا جذبہ آ جائے گا تو پھر ہماری ان نسلوں کی دینی بقا اور تحفظ کے لیے ہمیں بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا عبد القدوس صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی اس جاں فشانی کو، جوہد پیہم کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ واقعتاً بچپن سے ان کے اندر بڑی سلیقہ مندی تھی، بڑا تواضع تھا، بڑا انکسار تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، دیانت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ دکھا دیتے ہیں، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ہونہار بیروا کے چکن چکن بات مسل مشہور ہے، دیکھ کر کے بچپن میں ہی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ اسکالر بننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو محدود وسائل علم اور فن اور ہنر ہم کو دیا ہے، سلیقے سے اگر ہم نے اسے منتقل کر دیا، ہم نے اپنا فرض منصبی عطا کر دیا۔ ہمیں کس بات کا غرور ہے جب اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کوئی بڑے سے بڑا ریسرچ اسکالر بن جائے، کوئی بہت بڑا دانشور اپنے آپ کو کہلائے، خداوند قدوس کے علم کے سامنے میرے دوستو، انبیاء کرام کے علوم کے سامنے دریا میں قطرے کے برابر بھی ہمارا علم نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں کس بات کا غرور اور کس بات کا فخر ہے؟ بہرحال اللہ نے جو محدود وسائل اور جو بساط اور طاقت، جو علم فن اللہ نے ہم کو دین کا عطا کیا ہے، اسے ہم کو مخفی رکھ کر کے قبر میں دفن نہیں ہونا ہے، ورنہ کل قیامت میں باز پرس ہو جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ علم کو چھپا کر کے دفن مت ہونا، قیامت میں باز پرس ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آج دنیا کی عیش و عشرت اور مادیت زدہ سماج کو دیکھ کر کے ہم دنیا کی طرف اور دنیاوی فنون کی طرف اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، بلکہ مسابقے اور دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا کہا جائے، دین ہمارا
ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور پھر سے ایک مرتبہ علماء کرام کو بہت زیادہ اس تعلق سے فکر لاحق ہے کہ ہمارے یہ مدارس جنہیں ہمارے بزرگوں نے ابھی 50-60 سال پہلے قائم کیا تھا، اور ایک موقع تھا کہ جب وہاں پر بہاریں دکھتی تھیں، گنچو گل وہاں پر خوب مہکا کرتے تھے، آج وہ درسگاہیں ویران نظر آ رہے۔ حفظ کے لیے بچے نہیں مل رہے، ناظرہ پڑھنے کے لیے ہمارے بچوں کو ہم نہیں بھیج رہے ہیں، اور عالمیت اور فاضلیت کے لیے اپنے بچوں کو تقویٰ، تقدس اور پرہیزگاری کی زندگی، علم دین کی زندگی کے لیے ہم اپنے بچوں کو وقف نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، دنیاوی علوم کی ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے، اس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اگرچہ ابھی بھی صورتحال کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں میدانوں کے اندر دونوں کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ کر کے اپنی جگہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ ادارہ حضرت مولانا عبد القدوس صاحب نے کس طرح سے قائم کیا ہے، جب یہ کبھی الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم پہنچتے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی حفظ کا درس حضرت مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی سے کچھ دنوں تک لیا ہے، اور میں نے تو پورا حفظ حضرت مولانا زبیر احمد صاحب ہی کی خدمت میں رہ کر کے پڑھا ہے۔ اس وقت پڑھنے پڑھانے کا کیا معیار تھا، اجالے تو اتنے نہیں تھے، روشنی اتنی نہیں تھی، لیکن دلوں کے اندر روشنی تھی۔ ہمارے ان اساتذہ کرام کے اندر جو کڑھن تھی، جو تڑپ تھی، فجر کے پہلے سب کا سبق سن کر کے حضرت مولانا فارغ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد 33 بچے 36 بچے ہماری ایک درسگاہ میں، اور اکیلے حضرت مولانا پڑھایا کرتے تھے، سب کا سبق کا پارا اور سب کا آموختہ حضرت والا سنا کرتے تھے، اور ان سے استفادہ کرنے والے آج بھی ماشاءاللہ شاگرد بافیض نظر آتے ہیں، کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہماری درسگاہیں پھر سے ایک مرتبہ خالی ہو رہی ہیں۔ دینی تعلیم اور تربیت کا رجحان ہمارے اندر سے نکل رہا ہے، اور ہم دنیاوی علوم و فنون میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی علماء کرام نے، اہل مدارس نے، ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے یہ نہیں کہا کہ دنیاوی علوم کی طرف تم اپنے بچوں کو مت بھیجو، بالکل نہیں۔ ہمارا ہر بچہ عصری علوم کی بھی مہارت پیدا کرے، سماج کو ایسے نمائندوں کی اور کارآمد مفید بچوں کی، نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اچھا ڈاکٹر بنائیں، اچھا انجینئر بنائیں، اچھا لائر بنائیں، موقع ہو جج بنائیں۔ آپ خوب میدانوں کے اندر مہارت پیدا کیجئے، لیکن علم دین کی اہمیت کو فراموش کر کے اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو دنیا میں چاہے جتنی ہم نام و نمود اور شہرت حاصل کر لیں، آخرت کے اندر پھر ہمارا کیا حصہ رہ جائے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا، آخرت کی کھیتی اپنے دل کو رذائل سے، مفاسد سے پاک کرتا ہے، اپنے اعمال کو دین کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کے مطابق ڈھالتا ہے، وہ گویا اپنی آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، اور آخرت کی جو کھیتی ہے اس میں لگے ہوئے جھاڑ جھنکاڑ کو
دور کر کے اسے ایسی زمین بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے اندر روئیدگی ہو سکے ایمان کی، اعمال صالحہ کی۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آخرت کی کھیتی میں لگ جائے گا، اپنے شب و روز کو گزارے گا، اپنے دل کو غلط عقائد سے، مفاسد اور رذائل سے، گناہوں کی فکر اور سوچ سے صاف اور پاک کرے گا اور اپنے اعمال کو درست کرے گا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اسے اس میدان کے اندر ترقی پر ترقی دیتے چلے جائیں گے۔ آج ناظرہ درست ہوا، کل وہ حافظ قرآن بن جائے گا، مزید آگے بڑھے گا، عالم دین بنے گا، مفتی بنے گا، قاضی بنے گا، لوگوں کی دینی رہبری رہنمائی کرے گا، داعی اور مبلغ بنے گا، اسلام کا ترجمان اور سچا نمائندہ بن کر کے وہ زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ ترقی پر ترقی دیتا چلا جاتا ہے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی دنیا ہی کی کھیتی میں محنت اور کوشش کرتا ہے، ساری توجہ، سارا انہماک دنیا سمیٹنے اور دنیا کو لپیٹنے، جھوٹ، چغل خوری، دغا بازی، بددیان، جیسے بھی آئے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، جب یہ کلمہ بن جاتا ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جتنا اس کا تصور ہے اتنا اس کو مل جائے گا، نہیں۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اپنی منشا کے مطابق ہم اس کو دیں گے، اس کی منشا اور اس کی چاہت کے مطابق اس کو دنیا مل جائے، بالکل ایسا نہیں، وہ تو مقدر میں لکھا جا چکا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا میسر ہونا ہے، گداگری کی زندگی گزارنی ہے یا تاجور بن کر کے سلطنت کو سنبھالنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ہمارے مقدر میں درج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم چاہیں گے، بس اتنا ہی اس کا مقدر بن سکتا ہے، اس سے ایک رتی زائد وہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے، دغا پر دغا دیتا رہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے مقدر سے زائد۔ تو ہمیں صرف دنیا کی طرف اپنے انہماک کو، اپنی توجہ کو ہمیشہ لگا کر کے نہیں رکھنی ہے، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے اللہ نے یہ جو مختصر سی زندگی ہے، ظاہر سی بات ہے دارالاسباب ہے، اسباب سے واسطہ پڑتا ہے تو اسباب کے ساتھ وابستہ ہونے کی ممانعت بالکل نہیں ہے، ہاں اسباب کو اس طرح سے دل میں اتار لینا کہ آخرت فراموشی کا ہم شکار ہو جائیں، اس سے ہمارے پیغمبر نے اور قرآن کی آیات نے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عہد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو عالم مثال کے اندر، عالم بالا کے اندر اللہ نے ہم سے لیا ہے۔ الست بربکم، سب کو، پوری ذریت آدم کو، ہر مرد و عورت کو عالم بالا میں اللہ نے جمع کر کے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سبوں نے بیک زبان کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو ہمارے پالنہار اور پروردگار ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ اسی عہد الست پر، فطرت اسلام پر اس روئے زمین پر آنکھیں کھولتا ہے، لیکن ماں باپ کی آغوش، ان کا گہوارہ جیسا ہوتا ہے بچہ ماحول کے اندر ڈھل جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، یہ بہت مشہور ضرب المثل یہ شعر ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، ان معلمات کی صحبت میں جو طالبات پروان چڑھ رہی ہیں، یقیناً ان کی زندگیاں
دینی اعتبار سے سنور رہی ہیں، نکھر رہی ہیں، یہ جہاں جائیں گی اس ادارے کا نام روشن کریں گی، اپنے گھر گھرانے کا نام روشن کریں گی، ملت اسلامیہ کی سرخروئی کا باعث بنیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکوکار استانیوں کے سامنے انہوں نے زانوئے تلمذ طے کیا، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی اور توحید کی تقریریں انہوں نے سیکھی۔ ہم مولانا حسان صاحب قاسمی نے سنا، میں نے بھی سنا، توحید کی اہمیت پر اور اس کی فضیلت پر جو تقریر اور شرک کی رذالت پر اور ضلالت پر جو بات بچیوں نے بیان کی۔ جب بچپن میں کورے کاغذ کے اوپر نقش توحید بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ پتھر کی لکیر بن جاتا ہے۔ رسالت پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر اور آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کے عقیدے پر جب آج ہی محنت کر دی جائے گی تو پھر طوفانوں سے ہمارے یہ بچے، ہماری یہ بچیاں ٹکرا جائیں گی، لیکن اپنے عقیدے سے ایک لمحے کے لیے انحراف کرنا اور لغزش کھانا ایک لمحے کے لیے انہیں گوارا نہیں ہوگا۔ تو وہ عہد الست ہے۔ نیک لوگ جب یہی آغوش اچھی ملتی ہے تو اسی عہد الست کے اوپر ان بچوں کو، بچیوں کو لانے کی یہ ماں باپ کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ماحول بچوں بچیوں کو ماں باپ کا ملتا ہے، اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کردار میں ترجیحی طور پر جن کے کردار کو تسلیم کیا ہے حضور نے فَأَبَوَاهُ کہا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے، یہودی ہوتے ہیں تو یہودی عقائد کی رات اور دن ان کے سامنے مشق ہوتی ہے، بچے کے کورے کاغذ پر وہی نقش بیٹھتا ہے اور پھر وہ یہودی بن جاتا ہے۔ اور اگر ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں اسے اس ماحول میں لے جاتے ہیں، ماں باپ مجوسی آتش پرست ہوتے ہیں اس ماحول کے اندر لے جاتے ہیں، ہر بچہ اسی فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ماحول اسے بنا دیتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے۔ کیا فرمایا شیخ سعدی نے کہ پسر نوح با بزاں بے نشست، نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، جلیل القدر اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی داستان قرآن کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیسے بیش بہا قیمتی الفاظ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں نکلے۔ ان کا بیٹا جو کنعان تھا، پسر نوح بابدا بے نشست، اس کی نشست و برخاست، اس کی ہم نشینی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بروں کے ساتھ ہو گیا تو خاندان نبوتش گم شد۔ اور سگے اصحاب کہف روز چند با بزرگاں نشست و مردم شد۔ اصحاب کہف جس غار میں پنہا تھے، لیٹے اور سوئے 300 سال تک، اس کے مہار پر ایک کتا بیٹھا تھا جسے اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا ہے۔ نسبت جڑ گئی اصحاب کہف سے، بابزرگاں نشست و مردم شد۔ اس کا ذکر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیسے چاؤ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کتنا بلند مرتبہ وہ کتا ہو گیا جس کی نسبت اصحاب کہف سے بروں کے ساتھ نسبت ہوگی تو میرے دوستو ہم بھی برے ہو جائیں گے۔ نیکوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ نسبت جڑے گی تو اس نسبت پر ہم بھی اچھے کہلائیں گے۔ یہی کاغذ میرے دوستو، اس پر بخاری شریف کے کلمات درج ہو گئے، اس کو ہم سینے سے لگا کر کے رکھتے ہیں، اس سے اوپر بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں۔ اور کاغذ کے دوسرے جو عام ٹکڑے ہیں جن کے اوپر نہ کوئی قرآنی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ اردو زبان میں کوئی مسئلہ، اس کی اتنی زیادہ عدت کی جاتی ہے۔
جس جلد کے اندر یہ بخاری شریف بن گئی، اب اس کی جلد کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، جزدان کی بھی عزت کرتے ہیں، جس تپائی پر رکھ کر کے ہم اسے پڑھتے ہیں اس تپائی کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اس چٹائی کا بھی ہم احترام کرتے ہیں جو درسگاہوں میں اور مسجدوں میں بچھا دی جاتی ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو نسبت سے معیار بدل جایا کرتا ہے، اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ فضیلت کے حامل بننے کے لیے ہمیں نیکوں کے ساتھ اور نیکوکاروں کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ الحمدللہ یہ تمام مکاتب جو دینی مکاتب کہلاتے ہیں، ان کی اہمیت کو کبھی ایک لمحے کے لیے ہم فراموش نہ ہونے دیں۔ علامہ اقبال جیسا جلیل القدر بزرگ ترین شاعر، جس کی شاعری صرف شاعری نہیں ہوتی ہے، ایک مغناطیسیت ہوتی ہے الفاظ کے اندر بھی، اور تصورات کی، تخیلات کی جو پرواز ہوتی ہے، اگر ہم نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو ہماری پگڑیاں نیچے گر جائیں گی۔ اتنے اونچے اشعار علامہ اقبال کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان بوریے پر بیٹھے ہوئے پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت کو سمجھو، جس دن یہ نہیں رہیں گے یہ دنیا تہوبالا ہو کر کے رہ جائے گی۔ یہی تو ہیں جو اس کلمے کو سکھاتے ہیں، جس کلمے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو قرار بخشا ہے، اور اسی وقت تک اس دنیا کے بقا کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جب تک اس کلمے کی گونج اور اس کی زمزمہ سنجی زمین و آسمان کے بیچ میں ہوتی رہے گی، یہ دنیا قائم رہے گی، یہ آسمان اسی طرح سے سائبان بنا رہے گا، سورج چاند ستارے جل ملائیں گے، ہوائیں چلیں گی، فضائیں چلیں گی، سب کچھ برقرار رکھا جائے گا جب تک اس کلمے کی گونج اس فضا کے اندر گونجتی رہے گی۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ وہی لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ۔ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ اور تمام آپ سے پہلے آئے ہوئے انبیاء کرام کے اوپر ایمان کا کلمہ، جب تک یہ کلمہ اس فضا کے اندر گونجتا رہے گا، یہ دنیا، یہ کارخانے قدرت قائم رہے گا، اور جب بالکل خسارہ اور ٹوٹا اس کارخانے سے سامنے آنے لگے گا، کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگوں غور سے سن لو، یہ دنیا تم سب کی خادمہ ہے، خادمہ۔ یہ زمین تمہارے آرام کے لیے، یہ آسمان تمہاری راحت کے لیے ہے، یہ سورج چاند ستارے، یہ رات اور دن کا آنا جانا، ہواؤں کا چلنا، پانی کا برسنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ خلقت لکم، سب تمہارے خادم ہیں، تمہاری خدمت اور نفع رسانی کے لیے اللہ نے پیدا۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں تو اللہ نے آخرت سازی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس عہد الست کو یاد رکھنا ہے اور اس کلمے کے اوپر آنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ جب تک یہ کام اس دنیا کے اندر ہوتا رہے گا، یہ کارخانہ کارآمد اور مفید سمجھا جاتا رہے گا، اور جب اس کارخانے سے یہ پروڈکٹ آنا بند ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا تہس نہس ہوگی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ یہ آیتیں ہم اور آپ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو ہم کیوں اس کا باعث بنے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے، مذہب اسلام کی نمائندگی کے لیے قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی آمد کے بعد جو تاخت و تاراج
اس ملک کے بسنے والوں کا ہوا، اور پھر مذہبی اعتبار سے لوگوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی، عیسائیت کو فروغ دینے کا مشن جب یہاں پر میرے دوستو لایا گیا، ہمارے بزرگوں نے یہ بھانپا اور محسوس کیا کیا ہوا تھا۔ اسی ملک کے اندر وہ دور بھی گزر چکا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تھا تو میت کو لوگ کندھوں پر اٹھا کر کے چلتے تھے، ایک آبادی سے دوسری، دوسری سے تیسری آبادی میں کوئی عالم دین لوٹتے تھے، مل جائے اور پھر مسئلہ پوچھ کر کے ہم اس کی تجہیز و تکفین اور پھر تدفین نماز جنازہ پڑھ کر کے اسلامی طرز و تہذیب کے مطابق کر سکیں۔ ایک دم علماء ناپید ہو گئے تھے، چونکہ انگریزوں کے سامنے ہمارے علماء ہی صفوں میں آگے نظر آتے تھے، اس لیے علماء کو ایک ایک کر کے تہہ تیغ کیا گیا، اسلامی کتب خانوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیا گیا، علماء کرام کو پکڑ پکڑ کر کے پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد چوک در چوک میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عیسائی پادری لائے گئے اور جگہ جگہ پر وہ بٹھائے گئے کہ عیسائیت کو فروغ دینا ہے، تبھی ملک کے اندر ہماری سلطنت کو استحکام اور استقامت حاصل ہو سکے گا۔ یہ ساری باتیں اس ملک کے اندر بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 75 سال پیچھے انگریزوں کی جو تاریخ ہے اسے پڑھیے، کس طرح سے اس ملک پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جب علماء کو پہلی صف میں میدان کارزار میں پایا تو علم دین کو اور علماء کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے گھناؤنے کارنامے انہوں نے انجام دیے، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ بچے کچے ہمارے علماء کرام کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس ملک کے اندر اگر مذہب اسلام کی نشأت ثانیہ کرنی ہے تو مکاتب و مدارس کا جال بچھاؤ، چنانچہ وہ جال چپے چپے میں بچھائے گئے۔ آج میرے دوستو ہم اپنے لوگوں کو یہ داستان جب سناتے ہیں تو انہیں دیومالائی قصہ نظر آتا ہے، انہیں بلبل بقاؤلی کی کہانی نظر آتی ہے۔ آج الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام ہیں، علماء ہیں، خواتین بھی پڑھ رہی ہیں، مرد حضرات کا بھی ماشاءاللہ ترجمانی کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے، تنظیمیں تحریکیں سب کام کر رہی ہیں، سب مدرسوں کا اور انہی مکاتب کا فیض ہے۔ اس عہد الست کو میرے دوستو یہاں آ کر ازبر کرایا جاتا ہے، توحید و رسالت کے اوپر بچوں کو جمایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اور پھر میرے دوستو وہ شرک، کفر، بدعات، رسومات اور خرافات کے طوفانوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اب یہ عمارت ہماری بن گئی، آئے کوئی ہوا کا جھونکا اسے اڑا لے جائے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جب دین دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، جب عقیدہ توحید کا، رسالت کا اور حشر و نشر کا، آخرت کا، ملائکہ کے اوپر، رسولوں کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر پیوست ہو جاتا ہے تو پھر شرک اور کفر کے بہکاوے کوئی دم ہی نہیں ہے اس میں۔ لیکن ہم تو اب دین سے دوری، ہمارے بچے بھی دین سے دوری بنا رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ ہمارے بچپن میں مدرسے جس قدر آباد تھے، آج وہ ماحول نہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ مدارس آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، طلبہ کی آمد کم ہو رہی ہے، باصلاحیت علماء کرام مدارس کا رخ کم کر رہے ہیں۔ مل جل کر کے میرے دوستو اس میں سب کی کوتا ہے۔ ہمارے سرمایہ داروں نے بھی علماء کی طرف کبھی ایسی توجہ نہیں کی جو توجہ انہیں کرنی چاہیے تھی۔ علماء کو تو اپنے سروں کا تاج بنا کر کے انہیں رکھنا تھا، لیکن مادیت نے، دنیا داری نے آخرت فراموشی کے ایسے دلدل میں انہیں اتار دیا کہ صرف دنیا کی چمک دمک ہی انہیں نظر آ رہی ہے، آخرت کی طرف اور آخرت ساز ان علماء کرام وارثین انبیاء کی طرف کبھی نگاہ التفات کرنے کی انہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں
موقع اور فرصت نہیں مل رہی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مشترکہ غلطی ہے جو ہم سے اور ہماری ملت کے سرمایہ داروں سے ہو رہی ہے۔ سرمایہ داروں کو یہ چاہیے کہ خدمت دین سے وابستہ مردوں کی، عورتوں کی وابستہ افراد کی، بچوں کی کفالت کا ذمہ آگے بڑھ کر کے وہ اٹھائیں، اور پھر علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے ملت کی اسلامی، دینی اور مذہبی نمائندگی ڈٹ کر کے وہ کرنے والے بن جائیں۔ تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر سے ملت اسلامیہ کا مستقبل تابناک اور روشن بن جائے گا۔ یہی ساری فکریں یہ علماء کرام لے کر کے چلتے ہیں۔ کبھی مکتب قائم کرتے ہیں، کبھی مدرسہ بناتے ہیں، کبھی تعلیم نسواں کے نظام کے لیے درسگاہیں برپا کرتے ہیں۔ مولانا عبدالقدوس صاحب نے مولانا 10 سال سے تقریباً اس میدان میں ایسی جاں فشانی، ارتریزی، محنت اور جد و جہد کی ہے، شب و روز ایک کیا ہے، اللہ کے سامنے فریادیں کی ہیں، آنسو بہائے ہیں، اور آج تو آپ نے عجیب ریسرچ پیش کیا۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ نے انہیں جو جوڑا عطا کیا، شادی کے بعد انہوں نے علم دین حاصل کی، اور پھر اس کے بعد ان کے شانہ بشانہ رہ کر کے ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کی۔ اگر گھر کے اندر کا معاملہ میرے دوستو اطمینان بخش نہیں ہوتا ہے، آپ کبھی بھی میدان کے اندر نکل کر کے کام نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ آپ ایک الجھاؤ کا شکار رہیں گے، آپ کو ایک بے چینی، ایک اضطراب ہمیشہ ستائے گا، وہی پابند سلاسل بن کر کے ہمیشہ پڑا رہے گا۔ آپ کیا میدان میں نکلیں گے؟ آپ نکلیں گے نہیں کہ پیچھے سے آپ کو کھینچے۔ تو میں تو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کی اہلیہ محترمہ کو، جو ماشاءاللہ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں۔ ان کے دل میں ایک للک، ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوا، اور انہوں نے ہی شاید ترغیب دی ہوگی، یا خود بخود ان کے دل میں بات پیدا ہوئی، ان کی ڈھارس بندھائی ہوگی کہ کیوں نہ مل کر کے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ اور الحمدللہ آج اسی کا فیض ہے کہ فاطمۃ الزہرا کے نام سے یہ ادارہ قائم ہے۔ پہلے کرائے کے مکان میں انہوں نے اس ادارے کو چلایا، یہ آتے تھے، اپنی باتیں رکھتے تھے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی ماشاءاللہ ان کے شاگرد بھی ہیں، سراج العلوم میں انہوں نے پڑھا بھی ہے۔ تو ہمارا کئی طرف سے ان سے رشتہ اور نسبتیں جڑ جا رہی ہیں۔ میں تو بہت زیادہ حضرت مولانا کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، آپ کے پورے اسٹاف کے لیے، تمام مستانیوں کے لیے، تمام رفقائے کار کے لیے۔ یہ جو اکابر آپ کے ساتھ آج بیٹھے ہیں، الحمدللہ سب تہہ دل سے آپ کے ممنون بھی ہیں، اور آپ کو اس جذبے پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کچھ کام کریں، نہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی کام لیتا۔ مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی نے دیکھیے دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ ایک بڑا ادارہ انہوں نے قائم کر دیا، اصلاح المسلمین نام سے، دھراما سلطان پور کے اندر۔ ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ اللہ کے نیک بندے جن کی فریادیں ایسی پرتاثیر ہوتی ہیں کہ اللہ ان سے ایسا کام لیتا ہے جو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے۔ اب آج آپ نے یہ بنیاد رکھی اور عمارت کھڑی کی، اللہ اسے مزید وسعت دے اور آپ کا ادارہ بڑھتا اور چڑھتا جائے، بام عروج تک آپ کو پہنچانے میں، آپ جو اس کو پہنچانے میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اللہ اس کا خوب صلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو، آپ کی نسلوں کو، ہم سب کو انشاءاللہ ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں تو وہی بات کہہ رہا تھا کہ وہ بھولا ہوا سبق یہاں پر مولانا یاد کرایا جاتا ہے کہ اپنی آخرت کو اپنے پروردگار سے جو عہد کر کے آئے ہو، اس عہد کو یاد رکھو، اور اس عہد کے مطابق اپنی زندگی کو دین اور مذہب، اللہ کی منشا کے، اللہ کی منشا کہاں ملے گی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار میں ملے گی۔ آج الحمدللہ ہم سب اپنے آقا تاجدار مدینہ، سرور کونین، فخر
دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اس مجموعے کے اندر غوطہ زن ہے ماشاءاللہ۔ اس کا پہلا سبق بخاری شریف کے اندر کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جس میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ آپ کے کردار میں ڈھلی ہوئی جو باتیں ہیں وہ یہاں ملیں گی، آپ کی تقریرات ہیں، آپ کی صفات ہیں، آپ کی خوبیوں کا میرے دوستو یہ مجموعہ ہے جس کے سامنے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سیدنا حضرت امام بخاری نے اس مجموعے کو 6 لاکھ احادیث میں سے چھانٹ کر کے میرے دوستو اگر مقررات کو شامل کیا جائے تب بھی مولانا 10,000 سے کم ہی احادیث ہیں جو بخاری شریف کی دونوں جلدوں کے اندر ملتی ہیں، اور اگر مقررات کو نکال لو تو اور وہ تعداد گھٹ جاتی۔ کتنا احتیاط کیا ہے حضرت امام بخاری نے، کتنے ثقہ، کتنے بڑے عادل، کتنے قوت حافظہ کے مالک تھے، اس پر اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں درکار ہیں، لیکن ان 6 لاکھ احادیث میں سے چھانٹ کر کے جس کی صحت پر، جس کی سند پر مکمل اعتماد تھا اور ان کے معیار کے مطابق جو انتہائی صحیح درجے کی حدیث تھی ان کو اپنے اس مجموعے کے اندر داخل کیا، تو پھر اللہ نے بھی اس کتاب کو وہ عظمت بخشی کہ دنیا کے اکابر نے میرے دوست کیا کہا، اس کتاب کو جو خطاب دیا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یعنی بخاری شریف کو یہ درجہ اس وقت کے ہمہ شمہ کی کیا مجال ہے، ہم تو 2-4 حدیث بھی سند کے ساتھ یاد رکھنے کے آج میرے دوستو حامل نہیں رہ گئے، ہمارا قوت حافظہ گناہوں میں ہم اتنا لت پت ہیں، بتائے نا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ عصیان، نافرمانی، گناہوں کے دلدل میں ہم اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ آج ہمیں اچھی باتیں یاد نہیں رہ جاتی، 2-4 میں تو اپنی بات، اپنے بزرگوں کی بات اللہ بہتر جانے، میں اپنی بے وضاحتی کی بات کر رہا ہوں کہ 2-4 حدیث بھی سند کے ساتھ یاد رکھنے پر قدرت اور طاقت حاصل نہیں ہے۔ اور چلے ہیں افتتاح بخاری میں پہلا درس دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے، نیکیوں کی میرے دوستو عزت اور عظمت کوٹ کوٹ کر کے ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ حضرت امام بخاری کے حافظے کو لوگوں نے جانچا ہے، پڑتالا ہے، اور سبوں نے میرے دوستو 100% انہیں سرٹیفکیٹ کامیابی کا عطا کیا ہے۔ ایسا قوت حافظہ، ان کا بچپن کیسا گزرا، والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، یتیمی کی زندگی، اور کچھ دن کے بعد بینائی سے محرومی، اور پھر والدہ کی دعا کی بنیاد پر حضرت ابراہیم نے خواب میں بشارت دی کہ بچے کی بینائی واپس آ گئی۔ ماشاءاللہ صبح میں اٹھ کر کے دیکھا، فریاد تو اللہ سے کر ہی رہی تھی۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ تمہاری فریادوں میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی فریاد کو سنتا ہے۔ حضرت امام بخاری کی بینائی جاتی رہی، ماں کے دل میں یہ آرزو مچل رہی تھی، تمنا تھی کہ جس طرح ان کے والد محترم اسماعیل ایک جید عالم تھے، ایک محدث تھے، ایک مفسر تھے، ایک کامیاب تاجر تھے، رزق حلال کی تلاش اور جستجو میں سرگرداں رہتے تھے، حرام اور مشتبہ کی طرف کبھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے۔ میں اپنے اس بچے کو
باپ کے طرز پر ڈھالوں گی، لیکن یتیمی کے احساس کے بعد بینائی سے محرومی کے احساس نے انہیں توڑ کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر آنسو بہتے رہتے تھے۔ آخر وہ فریاد رنگ لائی اور بیٹے کی بینائی واپس ہوئی۔ 10 سال کی عمر سے علم سیکھنا شروع کیا، سفر پر سفر کیے۔ پہلے اس طرح کے فاطمۃ الزہرا یا دارالعلوم اسلامیہ، ام المدارس، مظاہر علوم، ندوۃ العلماء، ریاض العلوم، بیت العلوم، مصباح العلوم، سراج العلوم، معراج العلوم، اس طرح کے ادارے نہیں ہوتے تھے۔ بڑے بڑے اکابر کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی جامع مسجد میں تعلیمی حلقے لگایا کرتے تھے، اور لوگ آ کر کے بڑے بڑے سفر کر کے لوگ آتے تھے، وہاں سے درس حدیث، درس قرآن، درس فقہ، اصول فقہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری نے کہاں کہاں سفر کیا، بخارا میں پیدا ہوئے، لیکن سفر کر کے کبھی مصر گئے، کبھی بغداد گئے، کبھی کوفہ گئے، کبھی بصرہ گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے۔ جہاں سنا کہ کوئی بڑا ایک حدیث کے لیے میلوں کا، کوسوں کا، کئی دنوں کا سفر کیا ہے حضرت امام بخاری نے اور محدثین نے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ حضرت امام بخاری نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جتنی صحیح حدیثیں تھیں سب میں نے بخاری کے اندر جمع کر دی، اور میری اس کتاب کے علاوہ اور کسی کتاب میں صحیح احادیث نہیں، کبھی ایسا تھا۔ لیکن کیا کہا جائے، کچھ سر پھیرے لوگ ہیں جو صرف بخاری مسلم کرتے رہتے ہیں۔ کیا وہ احادیث جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق میں ہیں، مستدرک حاکم میں ہیں، مستخرجات میں ہیں، کیا ان احادیث کے بارے میں امام بخاری نے یہ کہہ دیا کہ ان کی جو مسانید ہیں، مسند احمد ابن حنبل ہے، سنن ابی داؤد ہے، ان میں حدیث؟ کچھ نہیں کہا میرے دوست۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کی عظمتوں کو چار چاند لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ تمام اکابر، چاہے وہ ائمہ مجتہدین کی شکل میں ہوں، یا محدثین کی شکل میں ہوں، یا اصولیین کی شکل میں ہوں، یا عقائد کے بتانے والے علماء کی شکل میں ہوں، سب ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ الغرض، ایک بہت بڑے عالم دین حضرت محمد، جن کا کنیہ نام محمد ہے، کنیت ابو محمد ہے، اسماعیل کے بیٹے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہرحال علم حدیث سیکھنے کا شوق دیا، اور پھر اس شوق کو جب پروان چڑھایا تو 6 لاکھ احادیث میرے دوستو پڑھنا نہیں، سب کو یاد کیا نہیں کیا، اس کی وضاحت اور صراحت جب انہوں نے خود نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ 6 لاکھ احادیث کا پڑھنا اور سیکھنا تو بہرحال ثابت ہو گیا۔ ان 6 لاکھ احادیث میں سے ایک حدیث کو ایک بہت ہی باوزن معیار مقرر کر کے انہوں نے بخاری شریف کی 2 جلدوں کے اندر رکھا ہے، جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہے۔ اور پھر اس کتاب کا آغاز حضرت امام بخاری نے کہاں سے کیا؟ جو باب باندھا، باب، اور اس باب کے اندر آنے والی جو عبارت ہے اس میں ان کا تفقہ اور ان کا تفنن، یہ بھی ایک الگ میرے دوستو علمی معیار ہے، اس پر بھی بحث علماء کرام کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ وحی سے کیف کان بدء الوحی، وحی کا وحی سے کیا۔ آپ کہیں گے ایمان سے نہیں کیا، صلاۃ سے نہیں کیا، حمد نہیں لکھی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ارے لکھنے کی کیا ضرورت؟ اگر زبان سے حمد کو ادا کر لیا بس یہ کافی ہے۔ اور حمد کے کلمات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تو ذات وحدہ لا شریک کا علم ہے، لیکن اس کے بعد جو الرحمن اور الرحیم ہے یہ صفاتی نام ہے، جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہی تو بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ ساری گتھیاں آج سلجھانے کا اور ان کی طرف اشارہ کرنے کا کوئی خاص موقع نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وحی ہی چونکہ ذریعہ بنے، وحی ہی کے ذریعے
بندوں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے قائم ہوا، اور پھر ایمان کی، توحید کی، رسالت کی، حشر و نشر کی ساری باتیں اسی وحی کے ذریعے سے، اسی کے توسل سے حاصل ہوئیں۔ تو وحی یہ بڑی عظمت کی حامل چیز ہے۔ اگر وحی سے انسانیت کا رشتہ جڑا ہوا نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عنایت بندوں کے اوپر نہ ہوتی، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خدا آشنائی کا پھر کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ اس لیے حضرت امام بخاری نے وحی کی ابتدا کے نام پر عنوان قائم کیا اور فرمایا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے یہ جو باب باندھا ہے اس میں ہم یہ بیان کریں گے یا اس بیان کے مطابق احادیث کو درج کریں گے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو، صراحت ہو کہ کس طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آنا شروع ہوئے، بدء الوحی کیسے ہوا، ہم اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہا وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اس آیت کا، بلکہ آیت کا پورا حصہ بھی نہیں ہے، ٹکڑا ہے۔ اللہ کا یہ ارشاد کیا ہے؟ بلا شبہ ہم نے آپ کی جانب وحی کی، ہم نے آپ کی جانب کلام مخفی کو، پوشیدہ بات کو، مختلف ذرائع ہیں اس کے، کس طرح سے پہنچایا ہے۔ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جیسا کہ ہم نے نوح اور نوح کے بعد آنے والے انبیاء کرام کے اوپر وحی بھیجی، اپنے پیغام کو، پیغام رسانی کے مختلف طریقوں سے ہم نے بھیجا ہے، آپ کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی ہے، اور اس وحی کے ذریعے دنیا کے اندر ایمانی سرسبزی اور شادابی، اعمال صالحہ کو فروغ میسر ہوا ہے۔ ہم اس سلسلے میں روایتیں نقل کریں گے۔ حضرت امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں، چنانچہ آپ دیکھیے بیان کر رہے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، حضرت حمیدی یہ امام بخاری کے استاد محترم ہیں۔ آخری حدیث احمد ابن اشکاب یا اشکاب، اور پہلی حدیث دونوں میں حمد کا مادہ، یعنی ایک اشارہ کر دیا کہ حمد و ثنا سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھو، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو گے، اللہ کی نوازش و کرم کے تمہارا مقدر یہ بن جائیں گی۔ تو حمیدی نام اور ایک نسبت ہے، استاد محترم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت امام بخاری کی، ہم سے ہمارے استاد محترم حضرت حمیدی نے حدیث بیان کی۔ حمیدی کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد محترم حضرت سفیان نے حدیث بیان کی۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد محترم یحییٰ ابن سعید الانصاری نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو محمد ابن ابراہیم تیمی نے باخبر کیا، حدیث بیان کی مجھ سے، انہ سمع، وہ کہتے ہیں محمد ابن ابراہیم کہ میں نے علقمہ ابن وقاص التیمی اللیثی سے براہ راست سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے براہ راست حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب وہ ممبر پر کھڑے تھے اور کچھ ارشاد فرماتے تھے تو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقول، وہ کیا کہہ رہے؟ سمعت، میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا؟ انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال میں جان، اعمال کی قدر و قیمت، اعمال کا وزن یہ نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی نیتوں کے اندر میرے دوستو ہم جیسا اخلاص، جیسا وزن پیدا کریں گے، ہمارا چھوٹا سا عمل اگر نیت پہاڑ جیسی ہے تو پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔
اعمال ڈھیر سارے ہیں لیکن نیک نیتی نہیں ہوگی تو ان کا وزن کم ہو جائے گا۔ 2 رکعت اخلاص نیت کے ساتھ میرے دوستوں نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک گھونٹ اس کتے کو پانی پلا دیا ایک فاحشہ عورت نے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیاس سے تڑپ رہی ہے، وہ فاحشہ تھی، بدکار تھی، اس کے باوجود اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور ایک خاتون نے اپنے گھر میں بلی پالا اور اسے بند رکھا، پانی اور کھانا نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یہ تو جہنم میں جائے گی۔ تو نیک نیتی کے ساتھ تھوڑا سا کیا گیا عمل یہ بہت باوزن ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری نے اس باب کے اندر میرے دوستوں پہلی جو حدیث بیان کی انما الاعمال بالنیات، کہ اب میدان عمل میں اتر رہے ہو تو اشارہ کر دیا سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ آپ مکتب قائم کر رہے ہیں، آپ مدرسہ قائم کر رہے ہیں، آپ دعوت اور تبلیغ کے میدان سے وابستہ ہو رہے، ملت اسلامیہ کی ترجمانی نمائندگی آپ کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں ریا نہیں ہونا، گھمنڈ، تکبر اور غرور و مباحات بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا چھوٹا بڑا ہر عمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اعمال میں جان اور شان یہ نیتوں کے اخلاص کے اوپر موقوف ہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بلا شبہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق نتیجہ اور ثمرہ ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، اگر کوئی اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے، گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہے، کوئی روم چلانے جا رہا ہے، کوئی کارخانہ چلانے جا رہا ہے، کوئی کمانے جا رہا ہے، کوئی کچھ کر، جس کی ہجرت اور جس کا گھر بار چھوڑنا دنیا کے حصول کے لیے ہوگا، الا دنیا یصیب ہوا تو مقدر کے بقدر دنیا اس کے ہاتھ لگ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے جتنا وہ چاہے اتنا مل جائے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے نا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نیت لے کر کے نکلتا ہوں کہ آج یہ کر ڈالوں گا وہ کر ڈالوں گا، لیکن وہ کام نہیں ہو پاتا۔ میں اپنے عزائم کو ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھ کر کے جان گیا کہ ڈور تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کام تب بنے گا جب وہ چاہے گا، ہمارے تصور قائم کرنے سے کوئی کام نہیں بن جائے گا۔ تو جس کی ہجرت دنیا کے حصول کی خاطر ہوتی ہے، دنیا اس کے ہاتھ جتنا مقدر میں ہے لگ جاتی، او علم رہتی ینکحها، یا سفر کر کے جا رہے ہیں اپنی معشوقہ کی تلاش میں کہ یہ مل جائے گی، ہم اسے اپنا پیغام پہنچائیں گے اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، اس کے لیے اپنی دی گئی قربانیوں کو بیان کریں گے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنا گھر بار تج دیا، سب کچھ تیرے اوپر قربان کر دیا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ فمن کانت ہجرته الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها، اس خاتون کو رغبت دلا رہا ہے کہ اب تو مجھ سے نکاح کر لو، اب تو شادی کر لو، اسی کے لیے وہ نکلا تھا۔ فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی یہ ہجرت آخرت میں کسی کام کی نہیں، جس کام کے لیے اس نے ہجرت کیا جتنا مقدر میں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دے دیں گے، پھر اس کا کوئی ثواب آخرت کے اندر ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہم سب کو انشاءاللہ اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نشست کو بے انتہا قبول فرمائے، علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس ادارہ کو ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، طالبات کو، معلمات کو اور تمام آئی ہوئی خواتین کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور علاقے میں اللہ تعالیٰ اس ادارے کا نام روشن کرے، اس کی ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب بانی و محتمم مدرسہ فاطمۃ الزہرا پوروا ترکلوا امرٹوبہ سنت کبیر نگر
یو پی کو اور ان کے تمام رفقائے کار کو، بالخصوص ان کی اہلیہ محترمہ کو، تمام معلمات کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد